ایک عالم نے مجھے کہا مجھے پتا ہے کہ نماز کے بعد تسبیحات صرف دائیں ہاتھ سے، بائیں سے نہیں، مگر چونکہ یہ مسئلہ آپ نے بیان کیا ہے تو میں دونوں ہاتھ سے پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا بہتر یہ کہ آپ دونوں ہاتھوں کے ساتھ ایک ٹانگ بھی ملا لیں، نماز کے بعد مینڈک کی طرح ٹانگیں سے آگے کر کے اس کی انگلیاں بھی ہلاتے رہے۔ میرا کام تو مسئلہ بتانا ہے، منوانا میرا کام نہیں۔ اور یہ جو قمیص سلواتے ہیں، ایک قمیص اس طرح سلواتے ہیں، یہ الٹا دائیں، بٹن کیا، بٹن پٹی، کاج پٹی، یعنی گلا کنارا۔ جن کو پتہ نہیں تھا وہ معاف ہے، اب جو سلوائیں گے وہ صحیح سلواؤ۔ میں کہتا ہوں نماز میں آپ ہاتھ کس طرح باندھتے ہیں، دائیں بائیں پہ، تو آج ظہر کی نماز آپ دوسری طرف پڑھ لیں، الٹا ہاتھ اوپر کر لیں، تاکہ کم از کم آپ کی قمیض تو حلال ہو جائے۔ زمانے گزر گئے، یہ تمیز نہیں ہوئی کہ سنت سلائی کس طرح ہو۔ سنت مسلمان کا شعار اور عزت ہے، دایاں ہے کنارہ، کاج پٹی وہ بائیں پر ہو، بائیں دائیں پہ نہیں ہو سکتی۔ جی آپ کے علاوہ کسی نے نہیں لکھا۔ اچھا، شیخ عبدالحق کی کتاب ہے کشف المحجوب بلباس المحبوب، کشف المحبوب محجوب بلباس المحبوب، خلاصۃ الفتاوی میں صاحب شیخ نے لکھا ہے کہ یہ قمیص کی سلائی غلط ہو رہی ہے، بائیں دائیں پہ نہیں، دائیں بائیں پہ آنا چاہیے۔ چلو شیخ عبداللہ کی کتاب کسی کو ملے نہ ملے، یہ ہدایت جس کا ذکر ابھی ہوا کہ وہ ہوا من المعتبرات، اگر زندگی رہی اور اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت سے صحت عافیت خیر سگالی نصیب فرمائی تو اس سال درجہ خامسہ میں، چونکہ محمد انور شاہ بھی ہے اور ان کے ساتھی اور رفقا ہے، یہ عاجز ہر اس کلاس میں ایک کتاب لیتا ہے جس میں انور شاہ ہو، ہدایہ اول پڑھانا ہے۔ اس بعض طلباء نے کہا سلم پڑھا لے، مختصرمانی پڑھا لے۔ میں نے کہا ہدایہ میں سند عالی ہے، حضرت اقدس مولانا مفتی ولی حسن سے پڑھی، ہدایہ میں سند بہت زیادہ عالی، انہی سے پھر ہم نے بخاری ترمذی پڑھی حضرت بن نوری کی وفات کے بعد۔ مختصر المعانی بھی میں نے اپنے ادارے میں 10-12 سال پڑھائی، کوئی ایسی کتاب درس نظامی کی نہیں ہے جو نہیں پڑھائی گئی، الحمدللہ۔ اور آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی کتابوں سے شروع کیا کریں، یک دم بڑی کتاب نہ لیں۔ مولانا بادشاہ گل بخاری یا کوڑا ہٹک کے فرماتے تھے کہ علم تو چھوٹی کتاب ہے۔ تو چونکہ یہ مسئلہ اس عاجز و فقیر نے بیان کیا ہے تو بعض لوگ حسد اور عناد کی وجہ سے مانتے نہیں۔ تو ہدایہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مردے کو جس وقت کفنایا جا رہا ہو تو فرمایا پہلے بائیں کنارہ لپیٹے، یہ بائیں ہوا نا، لیفوق علیہ الیمنا، تاکہ دایاں اوپر آ جائے۔ آگے کیا کہتے ہیں، کما فی الحیات، جیسے اس لبر چٹو مردے نے زندگی بھر کیا، اس نے زندگی بھر اٹھا پیدا ارمان در۔ ہدایہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ الٹی پٹی والے آئے جن کے گلے کا کنارہ الٹا لگا ہوا، اس صاحب ہدایت تک یہ الٹی قوم پیدا نہیں ہوئی، اس کے بعد پیدا ہو۔ ایک بڑے عالم کو میں سلوا کے دیتا تھا تو وہ پھر گاؤں جا کر کے اور درزی کو 30 روپے دے کے پھر پلٹتا تھا۔ تو ایک دن میں بھی غصہ ہو گیا، میں نے کہا یار جی اگر آپ کی زندگی میں کوئی سنت زندہ ہوئی تو بری بات ہے، آپ نے قسم کھائی ہے کہ سنت ہونے نہیں دیں گے۔ اس کے بعد اپنے گھر والوں کو کہا بھائی میری کمی سے ٹھیک رہے، ایسی رہنے دو، مولانا بہت خفا ہوگا۔ آخر جب بشر غصہ شو ہوتا میں جی قسم نے پڑھ لے دین کار بتا کہیں چلے اور دن بھروا رہے استاد اجون کی سنت جندیش نے بتا خبر۔ ایک اور مولوی کو میں نے 3-4 جوڑے سلا کے دے دیے، کچھ دنوں بعد اپنے جوڑا سلوایا اسی طرح الٹا،
میں نے کہا میں نے تو اس لیے سلوایا تھا کہ آپ کی عادت یہ اچھی ہو جائے.